بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کے درس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بحسن و خوبی جاری ہے. آج اس کی تیسری مجلس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منعقد ہوئی ہے. آج اسی مضمون پر گفتگو کرتے ہوئے مصنف نے امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید عبادت کو بیان کرنے کے لیے جو بہت ساری آیات سے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے استدلال کیا ہے، اس سلسلے کی ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے آج ہے اور کوشش کریں گے کہ اس آیت کریمہ کی بھی مختصر شرح کر لی جائے اور اس کے بعد والی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر لی جائے اور اس کے مضمون کو بھی اور اس کے فوائد کو بھی سمجھ لیا جائے. سارا مسئلہ آغاز کتاب میں جو بتانے کا ہے، سمجھانے کا ہے، وہ یہی ہے کہ ساری مخلوقات کو، خاص طور پر انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مقصد تخلیق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تخلیق کا اصل نہیں ہے. اسی مقصد تخلیق کے دنیا کے اندر بپا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ بہت ساری چیزیں دنیا میں رکھی ہیں. اس سلسلے کی یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی مشہور آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا تذکرہ ہے، خالص توحید کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے تاکیدی حکم دے دیا ہے، وصیت کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، یعنی وصیت کر دیا ہے، تاکیدی حکم دے دیا ہے أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. تم عبادت نہ کرو سوائے اسی کی. یہ بالکل یہ تعبیر ویسے ہی ہے جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں اسی حکم کی تعمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. بالکل یہ اعتراف، یہ اقرار اور یہ گواہی جو ہم دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اصل میں یہ اسی کی تعمیل ہے، اسی حکم پر عمل ہے اور اسی حکم پر عمل کرنے کا اظہار ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ حکم ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، آپ کے پروردگار نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے، وصیت کر دیا ہے، تاکیدی فیصلہ، تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی. تو ایاکا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں صرف اور صرف تیری،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو ایاہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اور ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں واقعی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری گواہی، یہ ہمارا اقرار، یہ ہمارا اعتراف درست ہوگا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو ہم کہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو اب یہ جملہ آپ یاد رکھیں کہ یہ تعمیل صحیح معنوں میں اگر ہوگی، اللہ فرماتا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، تم کسی اور کی عبادت نہ کرو، اگر یہ واقعی ہمارا زندگی کا منشور ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرتے ہیں، تب تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم کہیں ایاک نعبد، اے اللہ، اے پروردگار، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت، مدد طلب کرنا، مدد مانگنا صرف اور صرف کس سے کرتے ہیں، تجھی سے کرتے ہیں۔ خیر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، میں نے حکم دے دیا ہے اپنے سارے بندوں کو، اور خاص طور پر انسانوں کو اور جنوں کو میں نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، صرف اور صرف میری عبادت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے میں اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، یہ جو اضافت ہے نا، آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے یہ پکا فیصلہ کر دیا ہے، یہ تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، عبادت نہ کرو سوائے صرف اسی کی۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ربُّکَ، آپ کا پروردگار، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا، حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عبادت نہ کرو سوائے اسی کی۔ آپ دیکھیے انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہر صورت میں عبادت کس کی ہونی ہے، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے سامنے جو ربوبیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پالنہار ہے، مالک ہے، تصرف کرنے والا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، یہ ربوبیت کا حوالہ دے کر کے عبادت کا حکم دینا، یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی بلیغ انداز، قرآن کریم کا یہ انداز ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انداز اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں دینے والا ہوں، میں تمہاری دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، 6 سمتوں سے، وہ ساری کی ساری چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں، میری دی ہوئی ہیں۔ میں تمہارا رب ہوں، جب سب کچھ میں دینے والا ہوں، رب میں ہوں، مالک میں ہوں، تصرف کرنے والا، اختیار کرنے رکھنے والا میں ہوں، تو عبادت کا حق بھی میرا ہی ہے۔ یہ عبادت بھی کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے، میرے سوا کسی کی عبادت اگر تم کرو گے تو ناحق ہوگا، بیجا ہوگا، غلط ہوگا، اور قرآن کی تعبیر میں، قرآن کے اسلوب میں ظلم ہوگا، اور وہ بھی ظلم کیسا ہوگا، ظلم عظیم ہوگا، بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، یعنی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا استعمال فرمایا، سوائے اس کے، نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے۔ تو یہ انداز ہے قرآن کریم کا، یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، یہ بیان کا ایک بہت ہی بلیغ انداز ہے، بہت ہی مؤثر۔ آپ سوچئے کہ بندگی کا جو مقام ہے، بندگی کا جو درجہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بھی کوئی دنیا میں ہے؟ کوئی اونچا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بندوں میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مقام، درجہ، سیادت، قیادت، رسالت، نبوت، پیغمبری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دے گا
اس کو تو بہت تفصیل سے قرآن کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو منسوب کرتا ہے ربو کا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ امت کے نبی ہیں نا، آپ امت کے رسول ہیں نا، آپ امت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، آپ امت کو سمجھائیے کہ میں آپ کا رب ہوں اور ساری انسانیت کا رب ہوں، اور جو رب ہوتا ہے عبادت اسی کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، میں نے ہی جن و انسان کو پیدا کیا ہے، اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا تذکرہ فرمایا، پیدا کرنے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک حصہ ہے، ربوبیت کی ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے۔ اس ربوبیت میں یعنی تربیت میں، دیکھ ریکھ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا۔ ہم تھے ہی نہیں، ہم آدم میں تھے، اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی، ہمارا وجود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا اللہ نے سب عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی پہچان عطا فرمائی۔ نبی کو بھیجا، نبی نے ہمیں سمجھایا کہ تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انداز کیسا اختیار کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکیدی حکم دے دیا ہے۔ حکم کیسا ہے؟ تاکیدی حکم ہے، پریشر کے ساتھ حکم ہے، یعنی تمہیں کرنا ہی ہے، تمہیں انجام دینا ہی ہے، تمہیں چھٹی نہیں ہے، تمہیں رخصت نہیں ہے، تمہیں پرمیشن نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ کرو، تمہیں کرنا ہی ہے، لازم ہے۔ یہ ہے معنی میرے بھائیو قضا، یعنی وصیت کی تابع تاکیدی حکم دیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عبادت بیان فرمایا، حق عبادت بیان کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کا حوالہ دیا، اور رب کا حوالہ دیا تو انسانیت میں، جنوں میں کسی کا حوالہ نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ امت کے پیغمبر ہیں، آپ کا رب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کا مقام، والدین کا درجہ اور ان کی عظمت، ان کی شان، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو تقاضا قرآن کریم کی آیات میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے، اس کی مثال نہیں سمجھ میں آتی میرے بھائیوں، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے عبادت کے بعد تذکرہ کیا والدین کا، یعنی ایک بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، جو اس کو کھلانے پلانے والا ہے، اس کا مالک ہے، مدبر ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ عبادت اس کی کرے، اور صرف اسی کی کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اس کے بعد بندگان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اللہ کے دین کا حق، قرآن کا حق، اللہ کے اسماء و صفات کا حق، یہ سارے حقوق اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کے بعد انسانیت میں، انسانیت کے اندر جو انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے سماجی تعلقات ہوتے ہیں، انسانوں کا جو جس کو کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے ارحام، یعنی رشتے ناطے کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ میرے بھائیوں ایک ماں باپ کے ساتھ بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ بڑا عظیم الشان رشتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی والدین ہیں، یہی ماں باپ ہیں جو بچے کے دنیا میں وجود کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ماں باپ کو سبب بنایا ہے جس کے ذریعے سے انسان کا وجود دنیا کے اندر ہوا ہے، اس لیے ان کا حق بڑا اونچا ہے، ان کا حق بڑا اونچا ہے۔ رب ذوالجلال خالق ہے، رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اپنی تخلیق کے ساتھ وجود میں آنے کا سبب کس کو بنایا ہے؟ ماں باپ کو بنایا، والدین کو بنایا۔ اب یہاں پر ہمیں توحید کی بات کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر بات ہوگی، یہاں سرسری گفتگو کر کے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہاں ہمیں جو سب سے بنیادی بات سمجھنی ہے
وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے رب کا یہ فیصلہ ایک دم اٹل ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ اس آیت کریمہ سے سمجھیں کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا ہے تاکیدی حکم دیا ہے کس کا؟ سب سے پہلے کس چیز کا نام لیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نماز بھی بعد میں، والدین بعد میں، اور دنیا کی کوئی اور چیز کب؟ بعد میں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تاکیدی حکم کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ تو توحید سب سے پہلے ہے، توحید بعد میں نہیں ہے، توحید سب سے پہلے ہے۔ کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید سے پہلے اس کے بندوں پر اور کوئی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید سب سے پہلے ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، ملک میں، وطن میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، تو ہمیں مسلمانوں کی بہت ساری شکلیں نظر آتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جن لوگوں نے دین کا نام تو بار بار لیا، ایمان کا نام تو بار بار لیا، لیکن ان کی زندگی میں توحید کہیں دکھائی نہیں دیتی، نہ پڑھنے میں کہیں کتاب میں دکھائی دے، نہ زندگی میں کہیں توحید صحیح معنوں میں دکھائی دے، نہ عمل میں توحید دکھائی دے، نہ دعوت میں توحید دکھائی دے، نہ مشن میں توحید دکھائی دے۔ توحید ہے بھی تو بالکل بعد میں۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے اسلام کے نام لیوا، اسلام کی دعوت، اسلام سے محبت، ایمان، دین، ان سب کا بار بار ذکر کرنے والے ہمارے بھائی بھی، میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہی نہیں کہ توحید کا نام نہیں لیتے، توحید نہیں پڑھتے، توحید نہیں پڑھاتے، توحید نہیں جانتے، اس کا سبق، ان کا درس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، بلکہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھنے سے بھی وہ راضی نہیں ہے۔ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی پسند نہیں آتا ان کو۔ آپ کتاب التوحید لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، اس کے ترجمے کر کے دنیا میں عام کرتے ہیں، یہ انہیں راس نہیں آتا۔ آپ اکٹھا ہو کر کے بیٹھے ہیں کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت قرآن کی آیات میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق عبادت اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت میں کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کی باریکیوں کو سمجھیں۔ اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس موضوع سے اچھا موضوع، اس ٹاپک سے اچھا کوئی ٹاپک نہیں مل سکتا، اس سے زیادہ لذت والا، اس سے زیادہ چاشنی اور مٹھاس والا، دلچسپی والا موضوع کوئی اور موضوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ موضوع اللہ کا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرنے والا موضوع ہے۔ اللہ کے حق، اس کی شان، اس کا مقام اور اس کے حق عبادت کو بتانے والا چیپٹر ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارے بھائی اس مضمون کو نہیں چاہتے۔ اگر کوئی اور درس ہوگا تو بیٹھیں گے، لیکن اگر آپ نے توحید کا درس دینا شروع کیا تو باری باری ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکلتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے نکلے گا کہ پیچھے والا بھی نکلے، اس لیے نکلے گا کہ تیسرا بھی نکلے، چوتھا بھی نکلے، دیکھی دیکھا سب نکل جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی توحید کی بات سن لے تو پھر جا کر کے گھر میں جھگڑے کرے گا، شرک سے لڑے گا، قوم میں جا کر کے جھگڑے کرے گا، شرک سے لڑے گا، کنبے قبیلے میں جا کر کے جھگڑا کرے گا، اپنے پیروں سے، اپنے علماء سے، اپنے قائدین سے، اپنے متکلمین سے، سب سے جا کر کے جھگڑے کرے گا۔ یہ اللہ کی توحید کا پیغام ہے، کہاں ہے ہماری کتاب میں؟ یہ اللہ کی توحید کا پیغام ہے، کہاں ہے ہمارے درس میں؟ کہاں ہے ہماری دعوت میں؟ یہ نکتہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت اچھی طرح پلے باندھ لو۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ لوگ، ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ توحید کا موضوع نہیں بیان کرنا، دیکھنا توحید کے ساتھ ساتھ اس کا اپوزٹ شرک ہوتا ہے، کیونکہ الا ایاہ، عبادت نہ کرو سوائے اسی کی،
सिवाय उसकी इबादत के किसी और की इबादत न करो, तो सारे माबूदान कट जाएंगे। जिनकी इबादत, जिनका मकाम, जिनकी अजमत, जिनकी शान इस दर्जे की लोगों ने बना रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा इनका भी मकाम है, ये भी अल्लाह ताला के हक़ उबूदियत में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी रखते हैं, ऐसा अकीदा रखने वाले मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कैसे रास आएगा? याद रखें, इसीलिए कहते हैं वो कि अगर तौहीद की बात करोगे तो इंतिशार पैदा होगा, तौहीद की बात करोगे तो इख्तिलाफ पैदा होगा, अकीदे तौहीद की बात करोगे, दर्स दोगे, किताबें लिखोगे, बताओगे, समझाओगे तो क्या होगा? आपस में तफरीक पैदा हो जाएगी। शिर्क का माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला के इबादत के हक में न जाने किसको किसको साझीदार बनाया जाता है। जुमेरात को माहाना रूटीन के साथ, सालाना सिस्टम के साथ, दूर नजदीक, मुल्क में, मुल्क से बाहर मुख्तलिफ अंदाज के टूर लगते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के मेरे भाइयों लोग सफर करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के फला वली के बारगाह में, उसकी तुरबत पर, उसके आस्ताने पर, उसके मजार पर जाना है, चादर चढ़ाना है, वहां पर जाकर के सजदे करना है, वहां से अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके उनके सामने हाथ फैलाना है, दुआएं करनी है। मेरे भाइयों सोचो ये कितना खतरनाक अकीदा है, कितना खतरनाक मसला है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, सिर्फ उसी की इबादत करो। अब अगर आपने तौहीद सीख लिया, आपकी बीवी उसी अकीदे पर है तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बीवी अलग अकीदे की है, आप तौहीद के अकीदे के हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। एक भाई का अकीदा, दूसरे भाई का अकीदा, तीसरे भाई का अकीदा शिर्क का अकीदा था। एक भाई ने तौहीद का सबक सीख लिया, किताब तौहीद पढ़ लिया, अल्लाह के कलाम की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के हक की इबादत को, उसके तकाजे को, उसकी बारीकियों को समझ लिया। अब वो घर में जाकर के अपने भाई से तौहीद पर बातें करता है। भाई ये वाकयात तो तौहीद के खिलाफ हैं, भाई ये वाकयात तो शिर्क वाले हैं, भाई ये वाकयात तो अल्लाह तबारक व तआला के हक की इबादत को पामाल करने वाकयात हैं, पर पामाल करने वाले वाकयात हैं। इख्तिलाफ होता है, टकराव होता है। एक भाई का अकीदा शिर्क का था, तौहीद का हो गया, दूसरे का अभी भी शिर्क का है। बीवी का अलग, शौहर का अलग, बाप का अलग, बेटे का अलग, कुंबे कबीले के अंदर कोई अलग अकीदे का, कोई अलग अकीदे का। जाहिर सी बात है शिर्क और तौहीद में तो बड़ा बैर है, शिर्क और तौहीद में तो बड़ा इख्तिलाफ है, बड़ा टकराव है। तो कैसे दोनों एक हो सकते हैं? एक तो नहीं हो सकते। अगर ये इख्तिलाफ आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप कौन सा इस्लाम चाहते हैं? अगर ये कुफ्र और शिर्क का टकराव आप नहीं चाहते हैं, अगर कुफ्र और शिर्क के टकराव के नतीजे में अगर आप एक शिर्क और कुफ्र का अकीदा रखने वाला और एक तौहीद का अकीदा रखने वाला, अगर इन दोनों के दरमियान तफरीक नहीं देखना चाहते हैं, दोनों में इख्तिलाफ नहीं देखना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहते हैं, तो भला बताओ मुसलमानों फिर आप कौन सा अकीदा बयान करना चाहते हैं, कौन सा अकीदा फैलाना चाहते हैं? यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है जिसको दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम जो था वो यही है, यही अकीदे तौहीद इस्लाम की असास है, बुनियाद है, जड़ है। इसलिए ये नुक्ता याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद सबसे पहले है, सबसे पहले इसलिए भी है कि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद सबसे पहले ना हो तो वालिदैन की इताअत करने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, हज करने का कोई फायदा, ज़कात देने का कोई फायदा, सदका, खैरात, नजरो नियाज, कुर्बानी, इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए तौहीद सबसे पहले है। ये अगर दुरुस्त है तब तो दूसरी नेकियों का सवाब, अजर, फायदा दुनिया में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। इसलिए याद रहे अल्लाह ने सबसे पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया है। मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी में सबसे पहले अल्लाह की तौहीद होना चाहिए, नमाज उसके बाद में, रोजा उसके बाद, हज उसके बाद, ज़कात उसके बाद, सारी नेकियां उसके बाद। और अगर ये तौहीद पहले नहीं है, अगर ये पीछे किया गया इसे किसी भी नेक अमल को, बड़े से बड़े फजीलत वाले अमल को, चाहे वो नमाज क्यों ना हो, जो मेराज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो ठंडक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान मुनाजात का ताल्लुक है,
جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ان باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی نماز سے اگر نماز بھی پہلے کر دی گئی اور یہ توحید پیچھے رہ گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نماز کام کی نہیں ہے۔ وہ نماز جو پڑھا ہوگا، محنت کیا ہوگا، مشقت کیا ہوگا، فرض کیا ہوگا، نفل کیا ہوگا، وہ سب اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تیرا عقیدہ توحید کا نہیں، تیرا ایمان ایک اللہ کی بندگی کا نہیں، تو نے نمازیں بہت پڑھی ہیں لیکن تو نے جمعرات اور فلاں دن یہاں وہاں دائیں بائیں تو نے جا کر کے اللہ تعالیٰ کے حق عبادت کو تو نے پامال کیا ہے۔ بندے، تیری نمازوں کا کیا کام، تیرے روزے کا کیا کام، تیرے حج و زکوٰۃ کا کیا کام؟ اس لیے توحید سب سے پہلے اور بات آئے گی ہی، ہم تو کتاب التوحید کا سلسلہ ہی ہے، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی۔ یہاں اس لیے بات یہاں ذکر کر دی گئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملا، اس آیت کریمہ سے ہمیں کون سی باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے پہلی چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ واجب چیزوں میں، ضروری چیزوں میں، لازم چیزوں میں، جن چیزوں کو اللہ نے واجب کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اس فہرست میں سب سے پہلے ہم پر کیا واجب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا، دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن، ساتھ میں بھیجا یا آگے پیچھے بھیجا؟ صحیح بات یہ ہے کہ آگے پیچھے بھیجا۔ معاذ بن جبل کو بھیج دیا، وہ پہنچ گئے۔ ان کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائی۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم کو یمن بھیجا جا رہا ہے، یمن جاؤ گے تو یمن میں اہل کتاب ہیں، یہودیوں سے تمہارا سابقہ ہوگا، عیسائیوں سے تمہارا سابقہ ہوگا، تم سب سے پہلے انہیں جس بات کی دعوت دینا وہ اس بات کی گواہی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز بعد میں، روزہ بعد میں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اس بات کو مان لیں گے، اگر وہ کلمہ توحید کو سمجھ لیں گے، توحید کے عقیدے کا میرے بھائی اقرار کر لیں گے، تب انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری اس بات کو وہ مان لیں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں گے، تو انہیں بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں گے تب ان کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ بھی مان لیں گے تو بتانا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض وغیرہ۔ یہ میرے بھائیوں حدیث بھی بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، کیونکہ اگر یہ پیچھے کیا گیا، نماز کام کی نہیں، روزہ کام کا نہیں، زکوٰۃ کام کا نہیں، حج عمرہ کام کا نہیں، کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے جتنی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ بندو تمہیں کرنا ضروری ہے، تم پر واجب ہے، لازم ہے، اس فہرست میں سب سے پہلے کیا واجب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ نماز پہلے نہیں ہے، نماز سے پہلے بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ میرے بھائیوں، جتنی جماعتیں، جتنے فرقے، جتنی ٹولیاں اسلام کے نام پر ملک کے اندر، وطن کے اندر، دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی ٹولی، کوئی بھی دھڑا اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی توحید کی دعوت ویسے ہے جیسے اللہ کا کلام چاہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہتا ہے، جیسے نبی کے صحابہ نے توحید کو اپنی زندگیوں میں برتا اور آئیڈیل بنا دیا گیا انہیں آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، جماعت اہل حدیث کا امتیاز ہے میرے بھائیوں، سلفیوں کا امتیاز ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ آپ نے آج تک کوئی کتاب اس نام سے دنیا کے کسی فرقے کے پاس دیکھی ہے، سنیے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سچائی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ نے توحید کا نام، توحید کی کتابیں، توحید کے درس، توحید کے سبق، توحید کے پروگرام اور توحید کے خطبے، توحید کے میرے بھائیو کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی نشاط آپ کو جماعت اہل حدیث کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملی ہوگی۔ ایک فرقہ ہے صوفیوں کا جو جن کے اندر ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو توحید والا سمجھتا ہے، لیکن وہ توحید کفریہ توحید ہے، وہ شرکیہ توحید ہے۔ اس توحید کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، جو بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اللہ تعالیٰ کا مظہر، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے بے جان ہیں، جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آگے بہت سارے راز کھولے جائیں گے، آپ کو حقیقتوں کا، سچائیوں کا علم ہوگا کہ کیسے کیسے توحید کے لفظ سے امت کو دھوکہ دینے کا کام کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت اور بندگی، عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، اللہ تعبدو، نہ عبادت کرو الا ایہ، سوائے اس کی اور کسی کی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا ہے، وجود میں اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے، خالق ہونے میں اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے، رب ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ انبیاء کا قوموں کا جھگڑا نہیں تھا، اصل جھگڑا کیا تھا؟ رب سب مانتے تھے، رب ماننے سے انکار کرنے والے دو چار لوگ ہیں۔ فرعون جیسے لوگ ہیں جو رب کو نہیں مانتے تھے، ملحدین ہیں میرے بھائیوں، کمیونسٹ ہیں جو نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ دنیا کو کہتے ہیں دنیا بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے، دنیا کے ساتھ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود سے وجود میں آ گئی۔ ورنہ عام طور پر میرے بھائیوں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا جھگڑا نہیں پایا گیا، نادر ہے یہ جھگڑا تھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو اصل جھگڑا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جھگڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دینے والا، سب کچھ مانتے تھے، لیکن عبادت کرنے کا جب وقت آتا تھا، سجدے کا وقت آتا تھا، تو وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے سامنے جا کر کے سر کو ٹیک دیا کرتے تھے۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اصل میں توحید جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ کیا کہا؟ تو سب سے پہلا واجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور بندے کے اوپر جو حقوق واجب ہوتے ہیں، ہر بندے کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، استاذ کا حق ہے، بڑے کا حق ہے، عالم کا حق ہے، امام کا وغیرہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان سارے حقوق میں سب سے پہلا حق جو واجب ہوتا ہے وہ کون سا حق ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حق ہے۔ یہ ہمیں معلوم پڑا اسی آیت کریمہ سے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم پڑی، دوسری بات ہمیں کیا معلوم پڑی؟ دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید کا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نا، لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نا، لا الہ، لا الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ تو پہلے ہم اقرار کرتے ہیں تو کیا اقرار کرتے ہیں؟ معبود کے نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پہلے تو ہم سارے معبودوں کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد جو سچا معبود ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ کلمے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کلمے کے اندر ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدو، بھائی تم عبادت نہ کرو
جیسے قرآن کے کلمے میں کیا فرمایا؟ لا الہ. یہاں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا تعبدو، اللہ تعبدو، عبادت نہ کرو. کلمے میں اللہ نے فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہاں آیت میں کیا فرمایا؟ الا ایاہو، سوائے اسی کے. تو پہلے نفی ہے، سارے غیر اللہ کو پہلے کاٹ کے چھانٹ کے الگ کر دینا ہے. پہلے سارے غیر اللہ سے تعلق کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد ایک سچے اللہ سے رشتہ جوڑ لینا ہے. سارے غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد سچے معبود سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے حوالے سے اپنا رشتہ جوڑ لینا ہے. یہ ہے اصل میں معنی. تو یہ واضح ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ سارے غیر اللہ کی نفی نہ کر دی جائے. سارے غیر اللہ کی نفی، جاندار، بے جان، انسان، جنات، چرند، پرند، ہے نا، چاہے وہ ملائکہ ہوں، فرشتے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہوں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی مخلوقات ہوں، سورج، چاند، ستارے، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا سے رشتہ کاٹنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حوالہ دینا ہے. تو دونوں چیزیں جب ملیں گی تب جا کر کے ہماری توحید درست ہوگی. ہم اللہ کی بھی عبادت کریں لیکن دوسروں کی عبادت سے باز نہ آئیں. اللہ کی عبادت کریں، مسجد میں آئیں، اللہ کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن جمعرات کو کسی مزار پر چلے جائیں، وہاں جا کر کے چادر چڑھا دیں، ہاتھ پھیلا دیں، سجدے میں گر جائیں. تو آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی نفی کرنے کا جو کام ہے وہ نفی کرنے والا کام نہیں کر رہا. اس لیے اس کا ایمان درست، اس کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا. اسی بات کو سمجھایا. تیسری بات جو معلوم پڑتی ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ معلوم پڑتی ہے کہ والدین کا حق بڑا عظیم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً کس کا حق بیان کیا ہے؟ والدین کا حق. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں والدین کی عظمت نہ ہوتی، ان کے حق کی عظمت نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تذکرہ کرنے کے بعد، اپنی توحید بیان کرنے کے بعد کوئی دوسری چیز بیان کرتا. لیکن اللہ نے اپنی توحید کے بعد کس کا تذکرہ فرمایا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا مقام، والدین کا درجہ اور ان کے حق کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور اس کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے. آیت کریمہ کے اندر پہلے توحید اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. تیسری بات معلوم پڑی. چوتھی بات ہمیں معلوم پڑی کہ والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ ہر طرح سے اچھا سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. احساناً، جب یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے عربی زبان کی گرامر کے مطابق تو پھر وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ہر طرح کا احسان، ہر طرح کی اچھائی، بولنے میں اچھائی، بات کرنے میں اچھائی، کھلانے پلانے میں اچھائی، صحت تندرستی کا خیال کرنے میں اچھائی، بیمار ہو جائیں تو علاج معالجہ کرانا، تکلیف ہو جائے تو ان کی خدمت کرنا، ان کی سردی گرمی کا خیال کرنا، انہیں کوئی ایسی بات نہ بولنا جس سے ان کو دکھ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. اور یہ بھی یاد رہے والدین کہا، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ والدین تمہارے مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے والدین غیر مسلم ہیں؟ اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے والدین مسلمان بھی نہ ہوں تو بھی بد سلوکی ماں باپ کے ساتھ نہیں کی جائے. دونوں باتیں اچھی طرح ذہن میں رہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میرے بھائیوں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری بہن جو دوسری ماں سے تھی، مشرکہ تھی ان کی ماں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے. میری ماں کیا ہے؟ مشرکہ ہے، اسلام نہیں لائی ہے ابھی، لیکن وہ میرے پاس آئی ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے میرے گھر پہ. کیا میں اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دوں؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کو کھلاؤں پلاؤں، سونے کا انتظام کروں، اس کے آرام کا اور اس کی دیکھ ریکھ کا پورا انتظام کروں؟
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، گرچہ تمہاری ماں مشرکہ ہے تو کیا ہو گیا، والدین کا مقام اتنا اونچا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ، ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شرک کرو، جس کی کوئی دلیل نہیں، شرک کی کوئی دلیل ہے دنیا کے اندر؟ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرک بے دلیل ہے، ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ہیں، شرک بے دلیل ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے ماں باپ جو مشرک ہیں اگر تمہیں مجبور کریں، تم پر پریشر ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، شریک ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا، اس بات کو نہیں ماننا، لیکن بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام ہے، اللہ فرماتا اگر شرک کی دعوت دیں تو آپ کو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ امی جان، ابا جان، آپ محترم ہیں، سب کچھ ہم آپ کی خدمت دیکھ ریکھ کریں گے، لیکن شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں اطاعت نہیں کرنا ہے، اطاعت سے منع کر دیا اللہ نے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ڈانٹو ڈپٹو گھسیٹ کر کے باہر نکال دو، ان کو اول فول بولو، گالی گلوچ کرو، لان تان کرو، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا بس ان کی وہ بات نہیں ماننا ہے، اور آگے کیا فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کا سلوک کرو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت تندرستی دیکھ ریکھ، ان تمام چیزوں میں تو تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تو یہاں بات سمجھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کہا کوئی قید نہیں لگی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تب بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ الحمدللہ کفر و شرک سے توبہ کر کے ہے نا اسلام لے آتے ہیں، اب ان کے گھروں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں کا مسئلہ، باپ کا مسئلہ، ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں، گھر کے لوگ اسلام نہیں لائے ہیں، کیا کریں وہ میرے بھائیوں؟ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیتیں دلیل ہیں کہ انہیں اچھا سلوک کرنا ہے، گرچہ وہ کفر میں ہے، شرک میں ہے، لیکن کفر و شرک میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن انسانی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا رہن سہن، اچھا بود و باش کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات کیا تھی؟ احساناً کہا، احساناً اس میں سارے احسان شامل ہیں، مالی احسان، جسمانی احسان، رہن سہن کا احسان، اچھی گفتگو کا احسان، اچھے رویے کا احسان، ہر طرح کی بھلائی، جتنی بھلائی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا اچھا سلوک اس احسان کے اندر شامل ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا اعجاز ہے، یہ بلاغت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے معانی سمیٹتا ہے۔ آخری ایک بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، عقوق جس کو کہا جاتا ہے، عقوق ایک ہے کیا؟ اطاعت، حسن سلوک، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ عقوق، نافرمانی کرنا، یعنی اللہ بندہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے، اور اس مسئلے میں تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، مجھے اس وقت موقع نہیں کہ وہ ساری باتیں کروں، ایک دو باتوں کی طرف اشارہ صرف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا مقام بڑا اونچا رکھا ہوا ہے، ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ آج مادیت پرستی ہے، دنیا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، آدمی کا اپنا اسٹیٹس ہے، بچہ کما لیتا ہے، بچہ اچھی جاب لگ جاتی ہے، اچھا کاروبار کا سیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے ماں باپ کو کنارے لگا دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، واقعات کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ ہے، مطاف کے اوپر یمن کا ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ لے کر کے طواف کر رہا ہے۔ کیا کر رہا بھائی؟ اپنی بوڑھی ماں کو، جوان بچہ
نوجوان لڑکا اپنی بوڑھی ماں کو جو بہت کمزور اور لاغر تھی، وہ چل کر کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی تھی، اس بچے نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد خود چل چل کر کے خود بھی طواف اور اپنی ماں کو بھی طواف کروایا۔ اسی طواف کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی نظر آ گئے۔ جب نظر آ گئے تو انہوں نے پوچھا، کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کمزور ہے، طواف نہیں کر سکتی پیدل چل کر کے، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتی، میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے، اپنی گردن پر اٹھا کر کے اپنی ماں کا طواف کرا رہا ہوں۔ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو میری ماں نے بچپن میں مجھے پیدا کرنے میں، پالنے پوسنے بڑھانے میں جو تکلیف اٹھائی ہے، جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، جو مشقت برداشت کی ہے، میری اس نیکی سے اس ساری مشقت کی تلافی ہو جائے گی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں میں، کہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے طواف کر رہا ہوں، تو اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کام کیا میں نے، تو اس کا مطلب ماں کا جو حق ایک بچے پر بنتا ہے وہ سارا حق ادا ہو گیا۔ اس نے یہ بات کہی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تم کہتے ہو کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تم نے، اس آدھا گھنٹے 15 منٹ میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر کے طواف کرا دیا اور سارے حقوق تمہاری ماں کے ادا ہو گئے۔ تمہاری ماں نے تمہیں پیدائش کے وقت جو تکلیف اٹھائی ہے، اس کی ایک پیس جو اس نے برداشت کی ہے، ابھی اس کا بھی حق تم ادا نہیں کر پائے ہو۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ یہ کس کا مقام ہے؟ ماں کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ جانتے ہیں دنیا سے شرک کی حالت میں چلی گئی، اللہ کے نبی کو اتنی محبت، اپنے رب سے کہا، اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، شرک پر جو دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پھر میں کم سے کم اپنی ماں کی قبر کی زیارت تو کر لوں، گرچہ وہ شرک میں دنیا سے گئی ہیں، ہاں تم اپنی ماں کی قبر کی زیارت تو کر سکتے ہو، لیکن دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے اپنی ماں کے لیے۔ کتنا مقام تھا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ کرب تھا اپنی ماں کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لمبا ہی موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو ایک حق، سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عبادت کا، خالص توحید کا حق، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ماں باپ کے، والدین کے مقام کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں ایک بندے پر جو سب سے پہلا حق واجب ہوتا ہے وہ اس کے رب کا حق ہے، بحیثیت عبادت کی۔ عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے امت کے علماء، آخری بات، امت کے علماء کیا کہتے ہیں؟ امت کے علماء کہتے ہیں التوحید اول واجب، توحید سب سے پہلا واجب ہے بندے کے اوپر۔ اگر کسی شخص کو چند سیکنڈ کی زندگی ملے اور اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوں، وہ سب کچھ لینے کو تیار ہو جائے، توحید چھوڑ دے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور وہ سب کچھ موجود ہو، اللہ کی توحید کو گلے لگا کر کے دنیا سے چلا جائے، ایک سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مقام، اس لیے پہلا واجب ہے، پہلا واجب۔ اسی لیے علماء کی، دعات کی ذمہ داری ہے، جب جہاں کہیں دعوت کے لیے زبان کھولنے کا موقع ملے، 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 2 منٹ کا وقفہ، 1 منٹ کا وقفہ دیا جائے، 2 لفظ بولنے کا موقع ملے، تو اسے دنیا کا کوئی اور موضوع نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس ایک لفظ میں اگر کوئی بات بولنا ہے تو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرنا چاہیے، تاکہ اس ایک لفظ کے بعد اس شخص کی موت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ ہماری اور آپ کی، یہ اول کا معنی سمجھو، اول کا معنی کتنا باریک ہے، سب سے پہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے اول ہے میرے بھائیو، کہیں بھی اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس تاکیدی حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اس تاکیدی حکم کو، اس کے تقاضے کو، اس کے مطلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضد
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی طرح کی ساجیداری سے اللہ عز و جل بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.